अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुषे आपके साथ है अपने आज के व्लॉग में। आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। वो एकदम हत्थे से उखड़ गया और जज्बात से मखलूब अंदाज आवाज़ में बोला, मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि आप गलत दरवाजे पर आ गए हैं। मैं किसी ज़रीना नामी लड़की से वाकिफ़ नहीं हूँ। हम इज़्ज़तदार लोग हैं, हमारी कोई बेटी घर से नहीं भागी। उसकी हरदर्मी को देखते हुए मैंने सवाल किया, आपकी कितनी बेटियाँ हैं मौलवी साहब? आप कौन होते हैं मेरी बेटियों के बारे में पूछने वाले? उसने सवाल कर डाला। मैंने कहा, मैंने अपना तारुफ करवाया कि मैं थानेदार हूँ। वो अजीब से अंदाज में बोला, थानेदार साहब क्या आप मुझे गिरफ़्तार करने आए? मैंने कहा, अगर ज़रूरत पड़ी तो गिरफ़्तार भी कर लेंगे। एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद मैंने इजाफ़ा किया, फ़िलहाल तुम आपकी बेटी इकलौती बेटी ज़रीना के बारे में पूछने आए, जो तकरीबन आज से 3 साल पहले अचानक घर से गायब हो गई थी और ताहाल आपको इसकी कोई खैर खबर नहीं है। उसकी डिटाई काबिल दीद थी। मैंने कह दिया, मैं किसी ज़रीना वरीना को नहीं जानता। मुझे सख्ती पर मजबूर ना करें बुज़ुर्गवार। मैंने कदरे नरम लहजे में कहा, वरना आपके मोहल्ले का एक एक दरवाज़ा खटखटाऊंगा। आपके रिश्तेदार और मोहल्ले वाले इस बात की तस्दीक करेंगे कि ज़रीना नामी कोई लड़की आपकी बेटी थी जो 19 साल तक आपके घर में रही। फिर अचानक एक दिन मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया। वो भ्रमी से बोला, मुझे किसी तस्दीक की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने घरेलू मामलात को अच्छी तरह समझता हूँ। मैंने कहा, मुमकिन है आपको तस्दीक की ज़रूरत ना हो, लेकिन कानून को बहरहाल इसकी ज़रूरत है क्योंकि मामला एक कत्ल का है और मैं इसी सिलसिले में तफ्तीश कर रहा हूँ। कत्ल? वो लुकनत ज़दा लहजे में बोला। मैंने ठोस लहजे में इजाफ़ा किया, जी हाँ कत्ल, और मुझे शक है इस सिलसिले में आपकी बेटी, मत लें इसका नाम। वो कतकलामी करते हुए बोला, वो मेरे लिए मर चुकी है। इसका मतलब है आप उसे अपनी बेटी तस्लीम करते हैं? जी, किसे? वो बखलाहट आमेज़ अंदाज में बोला। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, मौलवी साहब, ये आपकी इकलौती बेटी ज़रीना का मामला है, घर के अंदर बैठकर बात करना ज़्यादा मुनासिब होगा। इसी वक्त दरवाजे की ओर से मुझे चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी। फिर एक अधेड़ उम्र औरत की झलक भी दिखाई दी। मेरी मालूमात के मुताबिक वो मौलवी कुतुबुद्दीन की बेगम रिफ़त बेगम हो सकती थी। दरवाजे के पीछे से इस औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, आप इन्हें अंदर बुला लें, सदाकत के अब्बा। मुझे याद आया, सदाकत कुतुबुद्दीन के सबसे छोटे बेटे का नाम था। मौलवी कुतुबुद्दीन ने एक मुआंदाना नज़र हम पर डाली, फिर अंदर की जानब मुड़कर अपनी बीवी को कुछ समझा की कोशिश करने लगा। उसका लहजा धीमा और अंदाज सरगोशियाना था, इसलिए उनकी आवाज़ मेरी समात तक नहीं पहुंच रही थी। मैंने उनकी हरकत व सकनात से अंदाज़ा लगाया कि मौलवी कुतुबुद्दीन हमें दरवाजे ही से टरखाना चाहता है, जबकि रिफ़त बेगम का इसरार था कि हमें अंदर बिठाया जाए। बल आखिर वैसे तकरार में रिफ़त बेगम को कामयाबी हुई। मौलवी कुतुबुद्दीन हमें घर के अंदर बुलाने पर आमादा हो गया। उसने नापसंदीदा नज़र से हमें घूरते हुए उकटाहट डाले। इसी वक्त 13-14 साल का एक लड़का दरवाजे पर पहुंचा और सवालिया नज़र से हमें देखने लगा। अंदर से रिफ़त बेगम ने कहा, पुत्र सदाकत, जा नस के दुकान से थोड़ी मिठाई पकड़ ला। सदाकत नामी वो लड़का घर में दाखिल होने के बजाय उल्टे कदमों वापस चला गया। थोड़ी देर बाद हम मौलवी कुतुबुद्दीन की बैठक में एक सोफ़े पर बैठे थे। रिफ़त बेगम ने कहा, थानेदार साहब, मैं आपके लिए चाय बनवाती हूँ। इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। मैंने हाथ के इशारे से मना करते हुए कहा, इस वक्त हम ड्यूटी पर हैं। ड्यूटी पर हैं तो क्या हुआ? वो अपनाइयत से बोली, मौसम खासा ठंडा है, चाय तो होनी चाहिए, चाय तो ज़रूर होनी चाहिए। मैंने बच्चे को मिठाई लेने भी भेज दिया है। ठहरे में काम करने वाली को चाय बनाने का कहकर आती हूँ। फिर मेरे कुछ बोलने से पहले वो घर के अंदर गायब हो गई। रिफ़त बेगम के वापस आने तक मौलवी कुतुबुद्दीन खामोश बैठा रहा। जैसे ही वो बैठक में दाखिल हुई, मौलवी कुतुबुद्दीन उठकर खड़ा हो गया। फिर लाहौल पढ़ने के बाद बोला, इन फजूल बातों में तो मेरी नमाज़ निकली जा रही है। रिफ़त बेगम ने कहा, मौलवी साहब, आप नमाज़ पढ़ें, जब तक मैं थानेदार साहब से बात करती हूँ। मौलवी कुतुबुद्दीन को जवाब दिए बगैर घर से निकल गया। मैंने रिफ़त बेगम से पूछा, मौलवी साहब मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं? जी हाँ, वो 5 वक्त बाजमात मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, रिफ़त बेगम ने जवाब दिया। फिर फ़ौरन ही सवाल कर दिया, थानेदार साहब, आप हमारी ज़रीना के बारे में क्या ख़बर लाए हैं? मैंने उसके सवाल का जवाब देने से पहले कहा, आप अपने शौहर की बनिस्बत खासी माकूल खातून नज़र आती हैं। वो अपनी तारीफ़ सुनकर खुश हो गई। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ पूरा तामुन करेंगी। आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? मैंने पूछा, क्या ये सच है कि 3 साल पहले आपकी बेटी अचानक घर से गायब हो गई थी? एक लम्हे के तामुल के बाद वो एक गहरी सांस लेते हुए बोली, हाँ ये सच है। थानेदार साहब, बस क्या किया जा सकता है? मुकद्दर में जो कुछ लिखा था वो मिलकर रहा।
اب اس ذکر سے کیا فائدہ، اور وہ آپ کا زیور بھی چرا کر لے گئی تھی؟ میں نے استفسار کیا۔ وہ بولی ہاں ایسا ہی ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا آپ کو معلوم ہے زرینہ کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا گزشتہ 3 سال میں اس نے کسی ذریعے سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی ہے؟ وہ خاموش نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے وضاحت آمیز لہجے میں کہا اس کا کوئی خط وغیرہ آیا ہو، کوئی پیغام وغیرہ آپ کو ملا ہو؟ رفعت بیگم نے اٹکتے ہوئے لہجے میں بتایا مجھے 2-3 مرتبہ اس کا پیغام ملا تھا۔ وہ پیغام اس نے کہاں سے بھیجا تھا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے اس نے اپنا پتہ ٹھکانہ تو بتایا ہوگا؟ نہ پتہ اور نہ ہی ٹھکانہ، رفعت بیگم نے عام سے لہجے میں بتایا۔ بس اس نے اتنا پیغام بھیجا تھا کہ وہ خیریت سے ہے اور اپنے گھر میں خوش ہے، اس کے علاوہ اس نے اپنے بارے میں کوئی تفصیل نہیں لکھی تھی۔ میں نے پوچھا یہ پیغام کون لایا تھا؟ کوئی بھی نہیں لایا تھا، اس نے جواب دیا۔ زرینہ نے خط کے ذریعے مجھے سب کچھ بتایا تھا۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا زرینہ کے بھیجے ہوئے وہ خط آپ کے پاس موجود ہیں؟ میرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ خط پر لگی ہوئی مہر کے ذریعے کم از کم اتنا تو معلوم ہو سکتا تھا کہ خط کس شہر سے پوسٹ کیا گیا تھا، لیکن رفعت بیگم نے میرے سوال کا جواب نفی میں دیا۔ وہ خط تو ہم نے اسی وقت ضائع کر دیے تھے۔ زرینہ نے آخری خط آپ کو کب بھیجا تھا؟ کوئی 2 سال پہلے۔ میں نے پوچھا آپ کا خیال ہے کیا زرینہ نے کسی شخص سے شادی کر لی ہوگی؟ اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ آپ نے بتایا کہ زرینہ نے ایک خط میں لکھا تھا وہ اپنے گھر میں خوش ہے اور خیریت سے ہے، میں نے ٹٹولنے والے انداز میں کہا۔ اپنے گھر میں خوش ہونے سے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے گھر بسا لیا تھا، یعنی وہ کسی شخص سے شادی کر چکی تھی۔ ہاں لگتا تو ایسا ہی ہے، وہ مبہم سے انداز میں بولی۔ پھر کہا وہ کہاں اور کس شہر میں ہے میں نہیں جانتی، لیکن اللہ سے میری دعا ہے کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ یہ ایک ماں کے اپنی بیٹی کے لیے سچے جذبات تھے۔ میں نے پوچھا رفعت بیگم آپ کچھ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ زرینہ کس شخص کے ساتھ بھاگی تھی؟ یہ بڑا نازک سوال تھا، لیکن میں یہ سوال کرنے پر مجبور تھا۔ اس نے بے چارگی سے مجھے دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ مجھے محسوس ہوا تھا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آپ نے قانون سے تعاون کا وعدہ کیا ہے، میں نے یاد دہانی والے انداز میں کہا۔ مجھے واقعی کچھ معلوم نہیں ہے۔ آپ کو کسی پر شک ہے؟ جی نہیں، وہ 2 ٹوک انداز میں بولی۔ میں نے پوچھا آپ اپنی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی تھی؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ جو ہونا تھا ہو گیا، رپورٹ درج کروانے سے کیا مل جاتا؟ وہ دکھی لہجے میں بولی۔ ہم نے کسی نہ کسی طرح اس بات کو دبا دیا تھا۔ تھانے میں رپورٹ کرنے سے معاملہ اور پھیلتا اور پوری دنیا کو پتہ چل جاتا کہ زرینہ ہمارے منہ پر کون سی کالک مل کر گئی ہے۔ میں نے ایک دوسرے انداز سے اسے کریدا۔ رفعت بیگم تمہارا بڑا بیٹا لیاقت گھر میں نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ وہ بولی لیاقت ہفتے میں صرف 1 دن گھر آتا ہے، ہفتے کی رات کو، پھر سوموار کی صبح واپس چلا جاتا ہے۔ کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے؟ اس نے بتایا لیاقت ادھر خانے وال میں ایک کارخانے میں کام کرتا ہے اور اسی کارخانے میں رہتا ہے، بس ہفتے میں 1 دن کے لیے گھر آتا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کس کارخانے میں کام کرتا ہے؟ اس نے کارخانے کا نام بتایا، پھر بولی وہاں کھیتی باڑی کے آلات تیار ہوتے ہیں۔ میں نے زرعی آلات بنانے والے اس کارخانے کا نام اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ رفعت بیگم سے پوچھا آپ کسی جیدے کو جانتی ہیں؟ میری نظر اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا جیدے کے ذکر سے اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ وہ شکستہ لہجے میں بولی کون جیدہ؟ میں اس جیدے کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے بیٹے لیاقت کا دوست تھا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا جاوید عرف جیدہ۔ وہ جلدی سے بات بناتے ہوئے بولی اچھا وہ جیدہ تلمبا کا رہنے والا۔ لیکن وہ میرے بیٹے لیاقت کا دوست تو نہیں تھا، بس لیاقت سے اس کی دعا سلام تھی۔ بالکل میں اسی جیدے کا ذکر خیر کر رہا ہوں، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ تلمبا کے علاقے موزہ محمود کوٹ کا باسی تھا اور میں نے سنا ہے اس کا آپ کے گھر میں آنا جانا بھی تھا۔ اس نے گھبرا کر مجھے دیکھا اور بولی ہاں شاید 1-2 مرتبہ وہ ہمارے گھر بھی آیا تھا۔ اس پر بھی آپ کا یہی موقف ہے کہ لیاقت سے اس کی دوستی نہیں تھی؟ میں نے بتایا ہے نا، لیاقت سے بس اس کی الیگ سلیگ تھی۔ میں اس کی مجبوری کو سمجھ رہا تھا، اس لیے میں نے دوسرے زاویے سے سوال کیا کیا آخری مرتبہ جیدہ آپ کے گھر کب آیا تھا؟ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا ہے، وہ ہکلائی۔
مثلاً کتنا عرصہ 3 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس دوران میں ہمارے لیے چائے اور مٹھائی آ گئی۔ میں نے تواضع کے لوازمات سے انصاف کرتے ہوئے سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ رفعت بیگم، آپ نے بتایا کہ گزشتہ 3 سال سے جیدہ آپ کے گھر نہیں آیا، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ میرا مطلب ہے لیاقت سے یا آپ لوگوں سے اس کی کوئی ناراضگی تو نہیں ہو گئی؟ وہ متعمل لہجے میں بولی، نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے کہ وہ ملک سے باہر چلا گیا۔ ملک سے باہر کہاں؟ ہم نے سنا ہے وہ لیبیا گیا ہے۔ کس سے سنا ہے؟ لیاقت نے ہی بتایا تھا، وہ بولی۔ جاتے ہوئے وہ لیاقت سے مل کر بھی گیا تھا۔ جب وہ آخری مرتبہ لیاقت سے ملنے آیا تھا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس وقت زرینہ گھر میں موجود تھی؟ جی بالکل موجود تھی۔ پھر کتنے دن کے بعد وہ گھر سے غائب ہوئی؟ میرا خیال ہے 5-6 روز کے بعد، اس نے جواب دیا۔ پھر چونکتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا، اس سوال سے آخر آپ کا مطلب کیا ہے تھانے دار صاحب؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ زرینہ جیدے کو پسند کرتی تھی؟ وہ کچی عمر کی ایک بیوقوف لڑکی تھی، لیکن جیدہ کچی عمر کا بیوقوف مرد نہیں تھا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جیدہ بھی زرینہ کو بہت پسند کرتا تھا، اور اس نے باقاعدہ آپ لوگوں سے زرینہ کا رشتہ بھی مانگا تھا۔ کیا آپ اس بات سے انکار کریں گی؟ اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ تھکے ہوئے لہجے میں بولی، میں اس بات سے انکار نہیں کروں گی، جیدہ نے واقعی زرینہ کا رشتہ مانگا تھا، مگر ہم نے متفقہ طور پر اس رشتے کی مخالفت کی تھی۔ اس مخالفت کی کوئی خاص وجہ تھی؟ جیدہ بیوی بچوں والا تھا، رفعت بیگم نے جواب دیا۔ میں اپنی اکلوتی بیٹی کو جیتے جی جہنم میں نہیں جھونک سکتی تھی۔ ٹھیک کہا آپ نے، میں نے خیز انداز میں کہا۔ آپ اپنی بیٹی کو جہنم میں نہیں جھونک سکتی تھی، لیکن وہ آپ کے منہ پر کالک مل کر چلی گئی۔ اگر وہ میرے ہاتھ آ جاتی تو میں اس کے ٹکڑے کر دیتا۔ یہ آواز مولوی قطب دین کی تھی۔ وہ اسی وقت بیٹھک میں داخل ہوا تھا اور غالباً اس نے ہماری گفتگو کے آخری الفاظ سن لیے تھے۔ میں نے کہا، مولوی صاحب، صورت شکل سے تو آپ خاصے دیندار نظر آتے ہیں، لیکن باتیں بے دینوں جیسی کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت، وہ کراری آواز میں بولا۔ میں نے بے دینوں والی ایسی کون سی بات کی ہے؟ میں نے کہا، مولوی صاحب، کچھ خدا کا خوف کریں، آپ نے ایک دن اسی کو جان دینی ہے۔ کافروں والی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی۔ توبہ توبہ، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، میں اللہ کے حکم کے خلاف ایک قدم بھی نہیں چلتا تھانے دار صاحب، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا، مولوی صاحب، کیا ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے یہ الفاظ نہیں کہے کہ اگر زرینہ آپ کے ہاتھ آ جاتی تو آپ اس کے ٹکڑے کر دیتے؟ ہاں، یہ تو میں نے کہا ہے، لیکن اس میں کافروں والی کون سی بات ہے؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، مولوی صاحب، خدا نے کب والدین کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کسی غلطی پر اسے قتل کر دیں؟ ہاں، اولاد کو قتل کرنے کی اجازت تو نہیں ہے۔ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھول کر میرا منہ تکنے لگا۔ میں نے کہا، کیا ٹکڑے ٹکڑے کرنے سے انسان قتل نہیں ہوتا؟ وہ میری بات کا مطلب سمجھ گیا، فوراً بولا، وہ میں غصے میں ایسے الفاظ بول گیا تھا۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، انہیں لائک کرتے رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشنز کو سلیکٹ کریں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔